ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ حسنہ سیرت طیبہ، اس حوالے سے جو مختصر بات میں نے آپ سے عرض کرنا شروع کی تھی، کل بات یہاں آئی تھی کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے کام فرمائے تھے اعمال مبارکہ، ان میں سب سے بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اونٹنی جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں سے اٹھ کے دوبارہ گئی، پھر واپس آئی، تو جہاں پہلے اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ کسی یعنی آباد نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو معلوم ہوا 2 یتیم بچے ہیں، ان کی یہ ملکیت میں جگہ ہے۔ ان کے جو بھی ذمہ دار تھے وہ آگے آئے، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ذمہ دار ہوں یتیموں کا، میں یہ جگہ آپ کو وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، ہم اس کو قیمتاً خریدیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت باقاعدہ ادا کی، وہ جگہ خریدی گئی اور مسجد نبوی کی وہاں بنیاد رکھی۔ اور کل میں نے مختصر کیا تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس طریقے پر ہوئی، یہ بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد 2 کام اور کل میں نے عرض کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو فوری طور پر مواخات مدینہ فرمائی تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان، جو وہاں سے آنے والے بہت بڑا طبقہ تھا ہجرت کرنے والے، ان کے درمیان اور انصار کے درمیان جو پہلے سابقہ قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ یہ جو مواخات مدینہ ہوئی اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مکے کے لوگ زیادہ تر تقریباً سارے کے سارے ہی تاجر تھے، تجار تھے، وہاں زراعت نہیں تھی۔ مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھے۔ اب جب وہ 2 بھائی آپس میں مل گئے، مواخاتی بھائی، ایک بھائی زراعت کرتا تھا، دوسرا اس کی تجارت کرتا تھا، تو اللہ نے کچھ عرصے میں اس تجارت کو بھی بہت عروج بخشا۔ یہ سن 1 ہجری کے اندر یہ سارے متعدد واقعات ہوئے۔ دوسرا اہم واقعہ تھا میثاق مدینہ۔ میثاق اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، معاہدے کو کہتے ہیں، ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، باقاعدہ کوئی معاہدہ لکھا جائے اس کو میثاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ مدینے میں بظاہر تو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے، چونکہ مشرکین اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ اللہ کی شان، بیشتر تقریباً سارے کے سارے اوس و خزرج والے اسلام لے آئے، اور اب وہی انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا یہاں مدینے میں یہود سے، جو مکے میں نہ ہونے کے برابر تھے۔ مکے میں یہود تھے ہی نہیں، اہل کتاب، عیسائی چند ایک تھے۔ وہ یہاں یہود کے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع، یہی 3 اس معاہدے میں شامل ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور یہود کے درمیان مین اس میں یہود تھے، اور دوسری طرف سارے کے سارے مسلمان، یعنی انصار بھی مہاجرین بھی، یہ سب مسلمان، اس طرف یہود، چند ایک جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے مشرکین کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان معاہدہ فرمایا۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بڑے مشہور اسکالر گزرے ہیں ابھی اسی حال میں، چند سال پہلے تک ہے، میں نے تو ان کی زیارت نہیں کی لیکن بہت سے حضرات شاید آپ کا، ڈاکٹر حمید فرانس کے اندر تھے، فرانس میں اللہ نے بڑا کام لیا ان سے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی یہ ریسرچ ہے، ان کی تحقیق ہے، اور اس کو آج کے اہل علم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا معاہدہ جو ریٹن فارم میں سامنے آیا، لکھا گیا ہے، وہ میثاق مدینہ۔ اس سے پہلے معاہدے ہوں گے دنیا کی تاریخ میں ہیں، لیکن ایک تو باقاعدہ معاہدے نہیں تھے 2 قوموں کے درمیان، یا اگر تھے تو زبانی کلامی تھے، باقاعدہ لکھنے کی حالت میں سامنے نہیں آئے تھے۔ ان کی یہ تحقیق ہے، اور اس پر اہل علم متفق ہے تقریباً، کہ دنیا کا پہلا معاہدہ دنیا کا جو لکھا گیا وہ میثاق مدینہ۔ اس میثاق مدینہ کی چند دفعات، چند چیزیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، باقی سیرت میں ساری اس کی تفصیل ہے۔ اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے یہ رکھی شرط کہ دیکھیں، خدشہ مشرکین سے بھی تھا، مکے کے مشرکین سے، تو یہ شرط رکھی گئی کہ مشرکین مکہ سے کسی قسم کے ساز باز یا کوئی آپس میں رابطہ نہیں رکھا جائے گا۔ ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اب یہاں پر مسلمان ہوں یا یہود ہوں، جو مدینے میں رہتے ہیں وہ مدینے کے باشندے ہیں۔
بیرونی طور پر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے باہر سے مدینے پہ تو دونوں قومیں مل کر ان کا مقابلہ کریں. مظلوم کوئی بھی ہو، یہود سے ہو، مسلمانوں سے ہو، مظلوم کے خلاف سب آواز اٹھائیں گے، مظلوم کے خلاف سب کھڑے ہوں گے اور ظالم کے ساتھ کوئی نہیں دے گا. اس طرح کی اور شرائط تھی. ایک شرط اس میں یہ رکھی گئی تھی، آپ سے ارشاد فرمایا اگر آپس کا کوئی جھگڑا ہوگا کسی کا، یہود کا ہو، مسلمانوں کو تو اگر ہے وہ تو ہے ہی، اس بارے میں آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو فیصلے کی اتھارٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو. یہ باقاعدہ اس معاہدے کے اندر کئی شرطیں لکھی گئیں اور یہ معاہدہ طے ہو گیا. اور اسی معاہدے کی خلاف ورزی کی تینوں قبیلوں، بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے بھی، بنی قینقاع نے بھی. آگے غزوات کے اندر آئے گا سارا. غزوہ بنو نذیر بڑا مشہور. تو یہ انہوں نے بعد میں معاہدے کی پاسداری نہیں کی. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں سن 1 ہجری میں، اب ہجرت کے بعد سے سن ہجری شروع ہو رہا ہے، پہلے سن نبوی تھا، سن 1 ہجری. اسی سن 1 ہجری کے آخر میں ایک اور اہم واقعہ جو آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نماز تو ہوا کرتی تھی، اذان کا کوئی طریقہ مشروع نہیں تھا. مکہ کے اندر لوگ اپنے طور پر نمازوں کے اوقات میں آ جایا کرتے تھے، جمع ہو جاتے تھے. اب آبادی بھی بڑھ گئی، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور باقاعدہ حکومت مستحکم ہو رہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ مشورہ فرمایا کہ بھئی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اذان اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی، بالکل شروع میں سن 1 ہجری کے آخر یا 2 کے شروع کا واقعہ ہے. اب جب مشاورت ہوئی، کسی نے رائے دی کہ جی ناقوس بجایا جائے. ناقوس اس زمانے میں جو عیسائی لوگ بجاتے تھے، جیسے یہ گھنٹہ وغیرہ ہوتا ہے، آج کل بھی ان کے چرچ میں لگے ہوئے، لیکن آپ سے اشارہ فرمایا کہ اس سے مشابہت ہے عیسائیت کے ساتھ، نصارہ سے. کسی نے کہا کہ جی بگل بجایا جائے، جیسے وہ بانسری ٹائپ ایک ہوتا ہے، وہ بھی کیا کرتے تھے یہود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے یہود سے مشابہت، وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوگا نا، ہم نے لوگوں کو بلانا ہی ہے نا، کسی اونچی جگہ پہ آگ جلا دیا کریں، لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ آگ دیکھ کے، دھواں دیکھ کے، وہ نماز کا وقت ہے، فوراً آ جائے. پھر یہ بات طے ہوئی کہ جی آگ میں مشابہت ہے مجوسیوں سے، وہ آتش پرست ہیں، آگ کو پوجتے ہیں. مختصر یہ کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، مجلس برخاست ہو گئی. اس میں ایک صحابی ہیں، شاید آپ نے ان کا نام پہلے نہ سنا ہو، اور ان صحابی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے. ان سے بہت کم احادیث منقول ہیں، بعض ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں. حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربیہ، حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس مجلس میں موجود تھے. لکھا ہے کتابوں میں، حدیث میں، کہ ان کو بہت زیادہ اس کا اثر تھا کہ کوئی بات طے نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہے کہ یہ گئے، جب رات کو سوئے ہیں، سوچ ہوگی سوتے ہوئے بھی، رات کو خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے، اس نے لباس گرین پہنا پہ، خواب کی بات، اور اس کے ہاتھ میں نا یہ بگل ہے، وہ جو بانسری سی، وہ لے کر جا رہا ہے، ناقوس. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مجھے دے دو بگل. انہوں نے لینا چاہا، فرشتے نے کہا کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم مشورہ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو ہم نا نماز کے لیے بلائے کریں گے اس کو بجا کے. فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ سکھاؤں، اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتلا دوں کہ جب تم نے نماز کے لیے بلانا ہو. انہوں نے کہا بات تو یہی ہے، آپ سکھائیں. تو اس واقعے میں لکھا ہے کہ فرشتے نے یہ سارے کلمات ان صحابی کے سامنے پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اور پھر اس میں لکھا کتابوں میں یہ ہے کہ پہلے اذان اور پھر تھوڑا سا ہٹ کے فرشتے کھڑے ہوئے اور اقامت کے لیے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کے ساتھ وہ سکھائے. صبح کا وقت تھا، کوئی تہجد کا وقت ہوگا، ان کی آنکھ کھل گئی. اچھا یہ بڑے بیتاب کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ دوڑے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں یہ بھی ہے کئی کلمات بھول نہ جاؤں. فوراً گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اور سانس پھولا ہوا جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا خواب میں یہ دکھایا گیا، یہ کلمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمات سنے، آپ سے ارشاد فرمایا بڑا سچا خواب ہے، بڑا متورق خواب ہے. یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام
جب لے کر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی تھی، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ سے اذان کے کلمات کہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد آ گیا کہ یہ تو وہی کلمات، اور یقین ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، آپ سے ارشاد فرمایا کہ بلال کو بلاؤ، بلال ابن رباح مکہ کے مہاجر، اور آپ سے نے فرمایا ان کی آواز زیادہ بلند ہے، ان کو یہ سکھاؤ اور ان سے کہو ایک طرف کھڑے ہو کے اعلان کریں اذان۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اب کیا کیفیت ہوگی، اس میں کیا دور ہوگا۔ جب اذان کے کلمات کی آواز آئی تو لکھا ہے سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دوڑتے ہوئے آئے، اور بعض لکھتے ہیں کہ اپنی تہبند یا لباس کو بڑا سمیٹتے ہوئے جلدی میں جیسا کوئی بھاگتا ہوا آتا ہے، بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے بھی یہی کلمات سنائے گئے۔ ادھر سے ایک اور صحابی بھاگتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی خواب میں یہی کلمات سنائے گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بڑا فخر کیا کرتے، ان کے اشعار بھی ہیں اس بارے میں عربی کے، بڑا فخر کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی کہ میں سب سے پہلے حاضر ہوا، میں نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور میرے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان کے کلمات جاری کی، بعد میں اور صحابہ بھی آئے بعد۔ تو یہ اذان اس طرح مشروع ہوئی بالکل ابتدا کے اندر سن 1 ہجری کے آخر۔ سن 2 ہجری کا ایک واقعہ بس اور میں نے سنانا ہے، باقی غزوات غزوہ بدر سے کل بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سن 2 ہجری کا شروع کا ایک واقعہ اور ہے، وہ بھی بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی دوسرے پارے کے آغاز میں بالکل شروع میں 1-1.5 رکوع میں اس کا ذکر، اور وہ میں نے شہر رمضان میں بھی وہ تراویح کے بعد بھی مختصراً عرض کیا تھا۔ اس کو ہم اصطلاحی طور پر کہتے ہیں تحویل قبلہ، چونکہ نماز کی فرضیت ہو چکی ہے مکی زندگی میں معراج کے موقع پر۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، مکی زندگی فرض ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی دوران حکم آیا ہجرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اب مدینہ منورہ سے بیت اللہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس، ان دونوں کی ڈائریکشن بالکل اس طرح ہے، اگر ایک طرف بیت اللہ ہے تو دوسری طرف بیت المقدس ہے۔ وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جب اس طرف رخ کرنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیت اللہ کے اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے جہاں بیت اللہ بھی بیچ میں آ جائے اور بیت المقدس بھی آ جائے۔ جب آپ جانتے ہیں ہر طرف کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہاں آئے تو یہاں بالکل ڈائریکشن الگ تھی، حکم بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بڑی تھی، وہ قرآن نے کہا ہے دوسرے پارے کی دوسری آیت میں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ چہرہ اٹھا کے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید جبرائیل علیہ السلام وحی لے آئیں، شاید قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو۔ تو اس طرح قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا سن 2 ہجری کے آغاز میں، تقریباً 17 مہینے کے بعد، عام طور پر جو لکھا ہے کتابوں میں 17 مہینے یعنی 1.5 سال کے قریب، اللہ عالم۔ اس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ اب یہاں دونوں روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ادا فرما رہے تھے، وہ جو اس وقت مسجد قبلتین کے نام سے مسجد موجود ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ایک ڈائریکشن میں پڑھ چکے تھے، باقی 2 رکعت نماز کے اندر ہی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہوئے اور قرآن کی آیت اتر گئی کہ اب فولوا وجوہکم، اب آپ اپنے قبلے کو موڑ لیں، چہرے کو موڑ لیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ تو وہ رخ موڑ لیا، 2 رکعتیں وہاں پڑھی گئیں، 2 رکعتیں وہاں پڑھی گئیں۔ اب انسان یہاں ہمارے ذہن میں فطری طور پہ سوال آتا ہے کہ اگر امام جیسے ادھر کھڑا ہے، نمازی پیچھے ہے، جب رخ موڑیں گے تو امام تو پیچھے ہو گیا، پھر اب جب آپ رخ موڑ لیا تو نمازی آگے ہو گیا، امام پیچھے ہو گیا۔ تو اس میں امام، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، ایک میں ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ کی یہ مسجد تھی، یہاں پر نماز ہو رہی تھی۔ مسجد نبوی میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایک صحابی گزرے تو وہاں نماز ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھی، انہوں نے جا کر لوگوں کو کہا کہ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، قبلہ بدل گیا ہے، تو ان لوگوں نے نماز میں ہی رخ پھیرا۔ ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ادا فرما رہے تھے اس میں، واللہ عالم۔ تو اس میں پھر آتا ہے کہ امام جو بھی تھے وہ بھی بیچ میں سے صفوں کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے جا کے کھڑے ہوتے، اس وجہ سے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں یہ۔ اور اسی واقعے کے آخر میں ایک بات اس کے ساتھ اور ملا دی، جن حضرات کو اللہ نے تقریباً سب کو مسجد نبوی کی زیارت کی سعادت دی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اب مسجد نبوی میں اگر اس طرف قبلہ ہے تو قبلے کے اس طرف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کی جالیوں کے ساتھ وہاں ایک تھوڑا سا اونچا سا حصہ ہے جس کو ہم اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں آج کل. یہ اصحاب صفہ کا چبوترا وہ جگہ ہے جہاں پہلے قبلہ تھا. یہاں پہلے ایک محراب تو سو باقاعدہ نہیں بنی تھی، لیکن جو بھی صورت تھی یہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی. اب جب رخ بدل گیا دوسری طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو ویسے ہی باقی رکھا. یہ اصحاب صفہ یہاں آ کر ٹھہرا کرتے تھے. صفہ کا اصل میں لفظی معنی ہوتا ہے صاحبان. آپ چھتی ہوئی کوئی چیز کہنا اس کو صفہ کہتے ہیں. تو یہاں چونکہ وہ صحابہ جو بالکل غریب تھے یا ان کا کوئی یعنی وہاں پر گھر بار نہیں تھا، سارے ہجرت کر کے جوک در جوک آ رہے ہیں، تو جو صحابہ بڑے سیدھے سادے، کوئی مال نہیں، کوئی گھرانہ نہیں، وہ آ کر اب کہاں رہیں گے؟ وہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر رہتے تھے. تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی دینی درسگاہ، یونیورسٹی کی تو حیثیت ہے اس کے آگے کچھ نہیں، سب سے پہلے دینی درسگاہ صفہ کا چبوترا ہے. وہاں صحابی رہا کرتے تھے. اس صفہ میں بھی ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، ٹائم بس ختم ہو رہا ہے، ایک واقعہ صرف. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام تو بہت بعد میں لائے ہیں، یہ بہت بعد کی حدیث ہے جو میں ویسے اس وقت صفہ کی وجہ سے ساتھ سنا رہا ہوں. یہ نقل کرتے ہیں اصحاب صفہ میں خاص مقام تھا، اور بعض نے لکھا ہے 400 تک تعداد بھی پہنچی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اتنی بھوک کی حالت تھی اصحاب صفہ میں ہم سب کی. کہتے ہیں کہ میں نا اپنے آپ کو ایسے پیٹ زمین سے لگا لیا کہ زمین کی نرمی سے، مٹی سے کچھ نمی آئے گی اور کچھ تھوڑا سا سکون ملے گا. اتنے میں کہنے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے کہنے لگے میرے دل میں خیال آئے چلو ان سے نا کوئی سوال پوچھتا ہوں، مسئلہ پوچھتا ہوں. دل میں یہ تھا میں مسئلہ پوچھوں گا، وہ میری طرف متوجہ ہوں گے، شکل صورت دیکھ کے شاید سمجھ جائیں گے بھوکا ہے، ساتھ لے جائیں گے کھانا کھلانے. کہہ تو نہیں سکتے. اب کہنے لگے اللہ ان پہ رحم کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، چلے. کہنے لگے اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میرے دل میں پھر آس پیدا ہوئی. میں نے کہا شاہد یہ سمجھ جائیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، انہوں نے بھی صرف مسئلہ بتایا، چلے گئے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب کہنے لگے میرے دل کی تو جو کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ویسے ہی بھوک کا احساس کیا. کہنے لگے میں اٹھا، ابھی پوچھنے ہی لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کچھ نہیں. کہنے لگے ابی ہریرہ، میں نے کہا جی حسن. کہنے لگے میرے ساتھ آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے، ساتھ حجرے ہوتے تھے ساتھ بھی، وہاں حجرے میں گئے اپنے اور جا کر پوچھا بھائی کوئی چیز ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا جی ایک پیالے میں دودھ ہے. کہنے لگے آپ سے ہم دودھ لے کے باہر آئے اور یہ پوچھا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کیونکہ آپ سے کو معمول تھا جو صدقہ تھا وہ اصحاب صفہ کو دے دیتے تھے، اگر ہدیہ ہو تو خود بھی نوش فرماتے تھے. انہوں نے کہا جی ہدیہ ہے، فلاں صاحب کی طرف سے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لائے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ کا اگلا جملہ سنیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابی ہریرہ سارے اصحاب صفہ کو بلا لو. اب ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد میں حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے دل کی عجیب حالت، میں نے کہا یا اللہ ایک پیالہ دودھ ہے، سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ اور مجھے ہی حکم دیا جائے گا کہ پلاؤ، تو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے اس کی باری تو سب سے آخر میں آئے گی، تو میرے لیے اس میں سے کیا بچے گا؟ یہ تو یہ تھا کہ میں پی کے کچھ سیر ہو جاتا. میں نے کہا اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے. میں خیر کیا اصحاب صفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. کہنے لگے اصحاب صفہ سارے آ کے بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حضرت ابی ہریرہ سے کہا سب کو پلانا شروع کرو. اب حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں میں یہ اچک اچک کے نا اس کو دیکھ رہا ہوں پیالے کو کہ پیالے میں کتنا باقی ہے. اللہ کی شان ہے، وہ تو معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے سارے اصحاب صفہ نے سیر ہو کے پیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا ہے ابی ہریرہ اب میں اور تم رہ گئے؟ میں نے کہا یا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیا. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تو کہتے ہیں میں نے پیا دودھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابی ہریرہ اور پیا. کہتے ہیں میں نے اور پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر رہے ہیں نہیں اور پیا. کہنے لگے میں نے اتنا پیا کہ یہاں تک میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو گنجائش بھی نہیں. یعنی ایک طرح سے وہ کہتے ہیں میرے دل میں جو خیالات آ رہے تھے نا وہ خطرے کے، وہ سارے خطرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ خود لیا اور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے دودھ نوش فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی کہانیاں افسانے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، سارے سچے واقعات ہیں جو احادیث میں موجود ہیں. ان واقعات کو مختصر میں ایک دو عرض کرتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سیرت پڑھیں،
حالات پڑھیں، صحابہ پہ کیا کیفیات گزری، ہمیں اللہ تعالیٰ ان بزرگ ترین ہستیوں سے سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جو معتکفین حضرات ابھی اس وقت اعتکاف کی عبادت شروع کر رہے ہیں، ان کی عبادت میں آسانیاں پیدا فرما، سہولت والا قبولیت والا معاملہ فرما۔ ہم سب کو بھی یا اللہ ہر قسم کے آسمانی، ہر قسم کی باتوں سے، شرور سے محفوظ فرما۔ جتنے لوگ یا اللہ بیمار پریشان ہیں، تمام پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ Free audio post production by alphonic.com.